ایسی چیز ہے جو آسمانوں میں نہیں ملتی، جناب کبریا میں اشک کے موتی سجا کر دے، جناب کبریا میں اشک کے موتی سجا کر دے۔ اور دیکھیں، اگر ہے عاشق سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہے عاشق سرور تو پھر ماحول کا کیا ڈر، اگر ہے عاشق سرور تو پھر ماحول کا کیا ڈر، تو داڑھی رکھ کے اظہار محبت برملا کر دے۔ اگر ہے عاشق سرور، اگر ہے عاشق سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہے عاشق سرور تو پھر ماحول کا کیا ڈر، تو داڑھی رکھ کے اظہار محبت برملا کر دے، تو داڑھی رکھ کے اظہار محبت برملا کر دے۔ اور ہمارے جسم تو آزاد ہیں یا رب، دعا یہ ہے، ہمارے جسم تو آزاد ہیں یا رب، دعا یہ ہے، ہماری روح قید نفس و شیطان سے رہا کر دے۔ ہمارے جسم تو آزاد ہیں یا رب، دعا یہ ہے، ہماری روح قید نفس و شیطان سے رہا کر دے۔ اور اگر دارالبقاء میں سرخ روئی کی تمنا ہے، اگر دارالبقاء میں سرخ روئی کی تمنا ہے، تو پیش شیخ کامل اپنی ہستی کو فنا کر دے۔ اگر دارالبقاء میں سرخ روئی کی تمنا ہے، تو پیش شیخ کامل اپنی ہستی کو فنا کر دے، تو پیش شیخ کامل اپنی ہستی کو فنا کر دے۔ اور میرے معبود اجسام مسلمانان عالم کو، میرے معبود اجسام مسلمانان عالم کو لباس سنت سرکار سے آراستہ کر دے، صلی اللہ، لباس سنت سرکار سے آراستہ کر دے۔ اور یہی فریاد ہے میری کہ مجھ میں اور گناہوں میں، یہی فریاد ہے میری کہ مجھ میں اور گناہوں میں میرے مالک زمین و آسماں کا فاصلہ کر دے۔ یہی فریاد ہے میری کہ مجھ میں اور گناہوں میں میرے مالک زمین و آسماں کا فاصلہ کر دے۔ اور دیکھیں کہ میں نالائق ہوں اور نالائقی کی میں نے حد کر دی، میں نالائق ہوں اور نالائقی کی میں نے حد کر دی، سو تو بھی اے کریم اپنے کرم کی انتہا کر دے۔ میں نالائق ہوں اور نالائقی کی میں نے حد کر دی، میں نالائق ہوں اور نالائقی کی میں نے حد کر دی، سو تو بھی اے کریم اپنے کرم کی انتہا کر دے۔ میں نالائق ہوں اور نالائقی کی میں نے حد کر دی، میں نالائق ہوں اور نالائقی کی میں نے حد کر دی، سو تو بھی اے کریم اپنے کرم کی انتہا کر دے۔ اور اثر وہ دونوں عالم کے فدا کرنے سے ملتے، اثر وہ دونوں عالم کے فدا کرنے سے ملتے ہیں، اگر ان کی تمنا ہے تو یہ قیمت ادا کر دے۔ اثر وہ دونوں عالم کے فدا کرنے سے ملتے ہیں، اثر وہ دونوں عالم کے فدا کرنے سے ملتے ہیں، اگر ان کی تمنا ہے تو یہ قیمت ادا کر دے۔ جسے نسبت کا موتی حق تعالی خود عطا کر دے، نہ کیوں وہ معصیت کے کنکر و پتھر فدا کر دے۔ اگر ہے عاشق سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہے عاشق سرور تو پھر ماحول کا کیا ڈر، تو داڑھی رکھ کے اظہار محبت برملا کر دے۔ جس سے مجروح ہو اعتماد خواص ایسی حرکت سر عام مت کیجیے، جس سے مجروح ہو اعتماد خواص ایسی حرکت سر عام مت کیجیے۔ صورت خضر میں ارتکاب گناہ ہے اثر یہ غلط کام مت کیجیے، ہے اثر صورت خضر میں ارتکاب گناہ ہے اثر یہ غلط کام مت کیجیے۔ کم سے کم اپنے ظاہر کا رکھیے بھرم،
कम से कम अपने जाहिर का रखिए भरम, गोल टोपी को बदनाम मत कीजिए, गोल टोपी को बदनाम मत कीजिए। खिलाफ शरा शेख थूकते भी नहीं, खिलाफ शरा शेख थूकते भी नहीं, पूछते हैं किबला तो नहीं इधर है, मगर अंधेरे उजाले चूकते भी नहीं। तो सरे आम हुआ सरे खास, अल्लाह के लिए गुनाह छोड़ो, अल्लाह तो हर जगह है, आम लोग हों या खास लोग हों या कोई भी ना हो, वहाँ जहाँ कोई नहीं होता वहाँ भी अल्लाह होता है। तीन सांस में मसला जो है कि तीन सांस से कम में न पियो, लेकिन ज़्यादा में पी सकते हो। ये ना समझना कि इतना बड़ा गिलास, पंजाबी गिलास लस्सी आई है तो अब तीन सांस में ढकेलो चाहे मरो या जियो। ये शाह अब्दुल हक साहब दाम बरकातहू ने इसकी शरह फरमाई कि तीन सांस से कम ना हो, मगर गिलास बड़ा है या बहुत ठंडा है या बिल्कुल बकोला किसी ने पिलाया तो थोड़ा थोड़ा कई दफे में पी लो। तीन सांस से ज़्यादा जायज़ है, कम न हो, और सांस लेते वक्त गिलास में न हो। गिलास भी बड़े हो, हर इलाके के गिलास अलग होते हैं। इल्म सही न होने की वजह से फिर आदमी को परेशानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। बुजुर्गों का इरशाद है कि तीन चीज़ें हैं, तबीयत, अक्ल, शरीयत। जिस चीज़ को तबीयत चाहे पहले अक्ल से गौर करो, अगर अक्ल भी कह दे कि ठीक है तो शरीयत से गौर करो। अगर अक्ल कहती है इसमें क्या हरज है तो शरीयत से इस्तिफादा करो। अगर शरीयत कहती है जायज़ नहीं है तो अक्ल जैसी कुत्ती को दुम दबा के भगा दो। इसीलिए नफ्स की तारीफ कोई पूछे आप लोगों से, वही नफ्स के खिलाफ हर वक्त आपको हिदायत मिलती है। नफ्स क्या चीज़ है तो आप क्या बताएंगे? हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ कि नफ्स क्या है? मरगूबात तबइया गैर शरइया, मरगूबात तबइया गैर शरइया, तबीयत की वो पसंदीदा बातें जिस पर अल्लाह ताला खुश नहीं है और तबीयत चाहती, तो मरगूबात तबइया गैर शरइया, इसी का नाम नफ्स है। बस हमारा नफ्स अगर हमसे ऐसी चीज़ की फरमाइश करे जिससे अल्लाह ताला खुश हैं, आप पूरा कर लो। हलाल में क्या है? मिन मनी तबा वमन अज़ल्लु मिन मनी तबा हवाहु बिगैर हुदम मिन अल्लाह। उससे बढ़कर कौन गुमराह होगा जो अपने नफ्स की ख्वाहिश को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो मालूम हुआ कि अगर हुदल्लाह मौजूद है, दिल चाहता है माश की दाल खाने का, मीर साहब को पसंदा एक ग़िज़ा है पसंदा, तो हम कहते हैं कि वो कब क्यों नापसंदा है, खाओ। जिस नेमत को दिल चाहे, अगर हिदायत अल्लाह की मौजूद है तो हलाल से एहतियात क्यों करते हो? खूब खाओ। मगर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो 40 दिन मुसलसल गोश्त खाएगा उसके अखलाक में दरिंदगी, सख्ती पैदा हो जाएगी, मग़लूबुल ग़ज़ब होने लगेगा। और जो 40 दिन मुसलसल सब्जी खाएगा और गोश्त नहीं खाएगा उसके अखलाक में बुज़दिली पैदा हो जाएगी। सब्जी खाते खाते वो बकरी हो जाएगा। तो बकरियां जो हैं गोश्त कहाँ खाती हैं? एक हिंदू ने एक जलसे में एक आलिम पर एतराज़ किया कि आप लोग गोश्त खाते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को
دل سخت رہتا ہے ظلم کرنے سے ہر وقت تیار. اور تو اس عالم نے جواب دیا کہ دیکھو شیر جو ہے ہمیشہ گوشت کھاتا ہے اور خون پیتا ہے مگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کرتا. شیرنی کو بھی جو حلال ہے اس کے لیے وہاں بھی کم استعمال کرتا ہے. اور بیل جو ہمیشہ سبزی کھاتا ہے جب دیکھو آپ کو گائے کی تلاش میں رہتا ہے. تو وہ پنڈت تخت سے اتر کر بھاگا, اس کو کوئی جواب نہیں آیا. یہ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ نے عجیب. ایک ہندو ہیڈ ماسٹر نے ایک مسلمان لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے یہاں ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور اسلام میں منہ چھپانے کی عادت کو پسند نہیں کیا گیا, مرد میدان ہیں ہم لوگ. اب آپ دیکھیے وہ ہیڈ ماسٹر ایسا منہ چھوٹا شرمندہ ہو گیا کہ ایک بچہ ہمیں ایسا جواب دے رہا ہے مسلمان کا. ہندو ہیڈ ماسٹر تھا. ایک ہیڈ ماسٹر نے ایک اسکول کے لڑکے سے کہا کہ خدا کہاں ہے, تم نے کبھی دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا تو نہیں. تو اس نے کہا پھر خدا کو کیوں مانتے ہو بغیر دیکھے؟ اس نے کہا آپ نے اپنی عقل کو دیکھا؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا. تو اس نے کہا پھر میں آپ کی عقل کو تسلیم نہیں کروں گا, آپ کو بیوقوف اپنے کو ماننا پڑے گا. خاموش ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ ہے گوشت کا انعام. لیکن مسلسل مت کھاؤ, کبھی کبھی ناغا بھی کرو. کہ یہ ٹیڑھا کیوں کرتے ہو؟ سیدھا رکھو اس کو, پھر ٹیڑھا کر دیں. لیکن حکومت کی پابندی کی وجہ سے یہ عمل آپ کو نہیں نصیب ہوگا. اللہ کے لیے ایک اللہ والے کی بات کو مان لو. امام غزالی بڑے لوگ ہیں اور عقل بھی کہتی ہے کہ گوشت کو مسلسل کھانا اور ناغا نہ کرنے سے اخلاق میں گرمی پیدا ہو جائے گی. جبکہ ایک صحابی فرماتے ہیں اذا اکلت اللحم فانتشرت, جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میں منتشر ہوتا ہوں. یہاں تسمیت الجز بے اسم الکل ہے, مجاز مرسل استعمال کیا صحابی نے, اگرچہ مختصر المعانی نہیں پڑھی تھی ان لوگوں نے. تو معلوم ہوا اسی لیے شوربا کا نام شور باہ ہے. شور باہ وہ قوت باہ میں شور مچا دیتا ہے, اسی لیے شوربا ہے. گر بھی لاؤ شوربا لاؤ شوربا لاؤ, اصل میں شور باہ تھا. اسی لیے بیاہ جو لفظ ہے, بیاہ کہ ہمارے لڑکے کا بیاہ ہو گیا, کیا مطلب؟ جو ہر وقت بیوی کے لیے آہ آہ کر رہا تھا, اس کو ٹھیک کرو بھائی. بیوی کے لیے جو آہ آہ کر رہا تھا, جب شادی ہو گئی بیوی پا گیا, اس کی آہ ختم ہو گئی, اب بے آہ ہو گیا, بے آہ, اسی سے بیاہ ہو گیا. ایک دیہاتی نے مکہ شریف میں میرے شیخ سے کہا حضور آپ دعا کر دیں ہمارے بیٹوا کا بیاہ ہو جائے. بیٹوا کا ہے تو ہر لغت میں کوئی نہ کوئی چیز ہے. بنگلہ دیش میں جب میں گیا تو وہاں لوگوں کو ایک غذا بہت پسند ہے. رات میں چاول کو بھگو دینا, بھات کو, پکا ہوا چاول پانی میں بھگو دیا تو صبح سرسوں کے تیل میں اس کو پیاز وغیرہ ڈال کر کے تل لیتے ہیں تو وہ بہت مفید ہو جاتا ہے پیٹ کے لیے. اس کا نام ہے پنتھا بھات. تو میں نے بیان کیا ایک بڑے جلسے میں کہ اصل میں پنتھا بھات جو ہے پانی میں تھا بھات, پانی میں تھا, اس تو میں کٹ کے ہو گیا پنتھا بھات. تو وہاں کے بڑے بڑے علماء نے اس لوگ میری تحقیق کی, بہت زیادہ داد دی اور کہا ہم خود یہاں کے ہو کر کے اس لغت سے بے خبر تھے. ایسی میں نے کہا پرچار, اشاعت. پرچار کے کیا معنی ہیں؟ 2 پر سے چڑیا اڑ جاتی ہے تو جس خبر میں 4 پر لگ جائیں گے اس کی اشاعت کتنی ہوگی؟ پرچار. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خود بخود میرے دل میں بات آ جاتی ہے. میرے دوست احباب اس کو پسند کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا
کہ 3 چیزیں ہیں: طبیعت کا میلان، پھر عقل سے اس کو سوچو کہ معاشرہ اس کو ہمیں حقیر اور ذلیل تو نہیں سمجھے گا. اگر معاشرے میں بھی وہ رواج پڑ جائے کسی گناہ کا اور معاشرہ اور سوسائٹی اس کو گناہ ہی نہ سمجھے، جیسے بینک کی ملازمت، آج کل اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس کے لیے بڑی بڑی رشوتیں دیتے ہیں، اور اگر وہ کہیں وائس پریزیڈنٹ ہو جائے جنرل منیجر سے تو بڑے بڑے حاجی اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جبکہ حرام چیز پر مبارکباد پیش کرنا کفر کا خطرہ ہے، اندیشے کفر ہے. جیسے شراب کو بسم اللہ پڑھ کے پی لے تو کافر ہو جائے گا، لیکن معاشرے نے اس کو تسلیم کر لیا. جیسے ایک بستی میں سب ناک کٹا کر رہتے تھے، اس میں کسی کی ناک نہیں تھی، سب ناک کٹا دیا کرتے تھے. تو ایک ناک والا پہنچا تو سب نے کہا اے ہو نکو آ گئے، نکو آ گئے، خوب مذاق اڑ رہا تھا. تو وہ بھاگا، اس نے سوچا یہاں رہیں گے تو ہمارے ناک کی کسی دن سلامتی نہ رہے گی، میری ناک بھی کٹ جائے گی. وہی حالات داڑھی کا ہو گیا. ایک زمانہ تھا کہ 100% لوگ رکھتے تھے، اب وہ زمانہ آ گیا کہ 100 میں ایک مشکل نظر آتے ہیں. یہ ماحول اللہ کی نعمت ہے، خانقاہ کا ماحول، نیک بندوں کا ماحول، یہ نعمت ہے کہ آپ کو یہاں زیادہ داڑھی مل جائے گی. اس لیے ایسے ماحول میں رہنے کا حکم ہے کہ انسان اچھے ماحول میں رہ کر اللہ تعالیٰ پھر اسی میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے گدھا گر گیا نمک کے کان میں، چاروں طرف نمک، جب چاروں طرف نمک، داہنے نمک، بائیں نمک، آگے نمک، پیچھے نمک، اوپر نمک، نیچے نمک، اب کوئی سمت باقی تو نہیں بھائی. جہات ستہ اس کا نام ہے، 6 سمتیں آ گئی نا. تو لیکن جب تک وہ سانس لیتا رہے گا گدھا ہی رہے گا وہ. جب موت واقع ہو جائے اب وہ نمک بھی تبدیل ہو جائے گا. ایسی جن لوگوں نے ماحول میں اپنے نفس کو مٹا دیا وہ پھر ویسے ہی ولی اللہ ہو گئے جیسا کہ ان کو ماحول ملا. اور جو اپنی بھی نفس کو زندگی رکھی کہ کچھ اللہ اللہ بھی کرتے رہو، کچھ رام رام بھی کرتے رہو، کچھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، کچھ نفس دشمن کی فریاد بھی سنتے رہو، بد نظری وغیرہ، بدماشی وغیرہ. اللہ تعالیٰ وہ دن ہم لوگوں کو جلد دکھائے کہ کوئی گناہ ہم کو راس نہ آئے. ایسا بے چینی پیدا ہو جائے جیسے انسان کو کہیں پیخانہ لگ جائے تو طبیعت بے چین ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کے اعمال کا راس آنا اچھی علامت نہیں. ایک زمانہ ایسا گزار دو انشاءاللہ گناہ سے مناسبت ختم ہو جائے گی. آپ بتائیے کسی آدمی کو ہمیشہ عطر سنگھایا جائے، آگے عطر، پیچھے عطر، اوپر نیچے دائیں بائیں، ہر وقت عطر میں رہتا ہے، عطر کی دکان کھولی ہوئی ہے، کیا وہ بھنگی پاڑے جا سکتا ہے؟ جہاں گو کے کنسٹر رکھے ہوں اور آپس میں تفاخر ہو رہا ہو، ہر بھنگی کہتا ہے میرا 4 کنسٹر کی کمائی ہے، دوسرا کہتا ہے میں 10 کنسٹر کماتا ہوں، یعنی میرے گھر زیادہ ہیں صفائی کے. وہاں وہ رہ سکتا ہے؟ جاتے ہی اسے سر میں درد ہو جائے گا، متلی قے ہو جائے گا. ایسی جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اگر ان کو 10 کروڑ روپیہ دو، 10 کروڑ بلکہ سلطنت کہ آج آپ ایک دفعہ داڑھی مڈا دیں 10 کروڑ ہم سے لے لیں، آپ بتاؤ کر سکتا ہے کوئی؟ وہ کہتا ہے کہ اس سے تو بہتر موت ہے، ہم کو مار دیجیے پھر ہم تو بے اختیار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اور ایمان و یقین کا وہ درجہ عطا فرما دیں کہ اللہ کو ہم ایک سانس بھی ناراض نہ کریں اور ایک سانس ان کو ناراض رکھنے کی طاقت ہی نہ رہے. بس دوستو سوچو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضوان من اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا رضوان میں تنوین تقلیل کے لیے ہے، من تبعیضیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا خوش ہو جانا ساری کائنات کی نعمت سے افضل ہے. تو جس مالک کا تھوڑا سا خوش ہو جانا ساری کائنات کی نعمت سے افضل ہے، اس مالک کا تھوڑا سا ناراض ہو جانا سارے عالم کے مصائب اور سارے عالم کی تکالیف اور بلاؤں سے آسن ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی نا. بالادستی کس کو ہے؟ شریعت.
شریعت ہی کا نام عشق ہے. جو عاشق پابند شریعت نہیں وہ عاشق نہیں ہے، فاسق ہے. عاشق وہی ہے جو جان دے دے اور اپنے اللہ کو ناراض نہ کرے، اس کو کہتے ہیں عاشق. اس لیے خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے طبیعت کے تقاضوں پر ایک اصلاحی شعر پیش کیا جو حکیم الامت کا نثر ہے. نثر میں فرمایا تھا حضرت حکیم الامت نے، اس کو انہوں نے نظم میں کر دیا کہ طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک. طبیعت کی رو مانے بہاؤ. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. طبیعت کا بہاؤ ہے، شدید تقاضا ہے کہ آج کوئی گناہ کر لو. اگر آپ اس رو کے بہاؤ میں آ گئے تو آپ کی خیریت نہیں ہے. جو اثر نے شعر کہا ہے کہ اس گول ٹوپی اور خضر علیہ السلام کی صورت میں لعنتی فعل صادر ہو جائے. تب کیا کرنا چاہیے؟ ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال. کیا شعر ہے، خواجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزا دے. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، ارے یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. اخبار دیکھ لو، دوستوں میں کینیا کی چائے بنا کے پی لو، بلا لو آؤ بھائی آج چائے پلاؤں گا. دل میں یہ نیت ہو تاکہ ان خیالات خبیثہ سے نجات مل جائے. منتقل ہو جاؤ خیالات خبیثہ سے خیالات صالحہ، نیک خیالات میں اپنے کو منتقل کر دو. اور دل چونکہ ایک ہے، نفس بیک وقت دو چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. فإن النفس لا تتوجہ إلى شيئين في آن واحد. ایک ہی وقت میں نفس جو ہے برائی بھی چاہے بھلائی بھی چاہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی توجہ بیک وقت دو طرف نہیں ہوگی، یا تو گندگی کی طرف جائے گا یا پھر اچھی چیز کی طرف جائے گا. لہذا نفس کے گندے تقاضے کو صالحین دوستوں سے ہا ہا ہو کر لو. اس وقت ہنسنا دوستوں میں، خوب شعر و شاعری یا چائے پیو اور کسی سے ملو، بلکہ انگریزی میں لکھ دو TPO چائے پیو. ٹی انگریزی میں کہتے ہیں چائے کو، اور PO انگریزی میں لکھو اس کو، اردو میں نہ لکھنا ورنہ پھر مزہ کیا آئے گا. ٹی لکھو وہاں، پہلے ٹی پھر ڈیش لگا دو پھر پی اس کے بعد او، تو کیا ہوا؟ چائے پیو. تو یہ ہے. اسی لیے دوستو تنہائی میں رہنا ان کے لیے حرام ہے جن کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے حرام فعل کی اسکیم بننے لگے. ان کو تنہا رہنا حرام ہے. تنہائی ان کے لیے مفید ہے جو با خدا ہیں، اللہ والے ہیں، جن کی خلوت میں انہیں اللہ یاد آتا ہے. اور جن کی تنہائیوں میں شیطان یاد آئے، گندے تقاضے آ جائیں، ان کو اس خلوت سے بھاگنا فرض ہے. اور وہ دوستوں میں رہیں، ایک منٹ کو بھی خلوت نہ کریں. وہ نیک دوستوں میں گزار دیں، الگ کمرہ بھی نہ لیں. ایسے لوگوں کے لیے ایک مشورہ دیتا ہوں، ان کا الگ حجرہ الگ کمرہ بھی نہ رہے کہ اکیلا پن ہو جائے. جہاں اکیلا پن ہوا وہاں ایک دوسرا پن آ گیا. ان کو کیا ہے، دوستوں میں زندگی گزار دو. ادھر بھی دوست ادھر بھی دوست، ہر طرف دوست ہی دوست. خانقاہوں میں زندگی گزار دو، یاروں میں زندگی گزار دو، صالحین دوستوں میں. انشاءاللہ تعالی کم سے کم شرم حیا تو آئے گی کہ اتنے دوست لیٹے ہوئے ہیں، کیسے گناہ کروں. تو جس طریقے سے نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے کہ نہیں، فرض نماز مگر جماعت سے واجب ہے یا نہیں، ایسی تقوی فرض ہے مگر متقین کی جماعت بھی فرض ہے. سنو یہ نیا مسئلہ بتا رہا ہوں. جس شخص کی تنہائی میں تقوی اس کا مجروح ہو جاتا ہے، فرض چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تنہا ہوا کہ خیالات گندے غالب آ جاتے ہیں، اس پر فرض ہے کہ جماعت متقین کے ساتھ صبح شام اور ہر سانس لے. کیا عرض کروں، بتاؤ اہل فتاوی دوستو. جس کی خلوت اللہ کی نافرمانی کا سبب ہو جائے تو اس کو اہل صلاح اہل تقوی کی صحبت میں رہنا ہر وقت ان کے لیے نہیں کہ بس
جمعہ چلے جاؤ. آئی سی یو کمرے میں رہنا ہوتا کہ نہیں؟ جب مرض شدید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آئی سی یو کمرے میں رکھتے ہیں، انتہائی نگہداشت ایسی جن میں شدت سے بدنظری، شدت سے عشق مزاجی کا مرض ہو، پھر وہ اپنے کو کہیں ڈال دیں اللہ والوں کے ساتھ. کسی وقت اکیلے نہ رہو. ایک زمانہ انشاءاللہ آئے گا کہ قلب و جان اللہ تعالیٰ سے ایسے چپک جائیں گے کہ سارا عالم آپ کو اور سارے عالم کے حسین ایک آشاریہ نہیں کھینچ سکیں گے. آپ خود کانپنے لگیں گے. مگر مقناطیس تو لگا لو. مقناطیس سے متاثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقناطیس ان لوگوں کو لرزہ برہنام کرتا ہے جن کے قلب میں اللہ کی یاد سے مقناطیس پیدا ہو جائے. پھر وہ اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے، چپکے رہیں گے. اگر چھوڑیں گے تو دوسرے مقناطیس کو حرکت میں لائیں گے، پریشان رہے گا. جیسے قبلہ نما کی سوئی، کمپاس قبلہ نما ہوتا ہے نا، جس سے قبلہ آپ دیکھتے ہیں، اس کی سوئی شمال کی طرف ہر وقت رہتی. ذرا سا ہٹاؤ، مشکل سے 1 تولے کی قبلہ نما، اور وہ سوئی تو مشکل سے 2-3 چاول کے برابر وزن ہوتا ہے. سارا عالم مل کر اس کے قبلہ کو درست نہیں کر سکتے. وہ جو پالش لگی ہوئی ہے سوئی پر آسمانی رنگ کی، اور 10 کروڑ ٹن کے لوہے کو بدلا جا سکتا ہے، اس کا رخ بدلا جا سکتا ہے. 10 کروڑ ٹن کے لوہے کا رخ بدلا جا سکتا ہے کرین کے ذریعے سے، سائنسی آلات کے ذریعے سے. لیکن قبلے نما کی سوئی پر جو ایک مکھی کے سر کے برابر مقناطیس لگا ہوا ہے، سارا عالم مل کر اس کے قبلے کو بدل نہیں سکتے. اگر بدلیں گے تو جب تک قبلہ اپنا درست نہ کرے گی قطب نما تڑپتی رہے گی، بے چین رہے گی. تو اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر قائم نہ رہ سکے، تڑپتے رہیں یہاں تک کہ توبہ کر کے اپنے قلب کا قبلہ پھر سے درست کر لیں اللہ کی طرف. چین نہ پا سکیں گے، بدماشیاں کر کے دیکھ لیں. جن کو اللہ نے اپنی یاد کی توفیق دی، معرمی کا شعر یاد آ گیا، یار شبرا روز محجوری مدے. اے خدا، جن کو آپ نے راتوں میں اپنی یاد کی توفیق دی، ان کو دن جدائی کا نہ دکھائیے، یعنی ان کو دن میں کسی گناہ میں آلودہ نہ ہونے دی. یار شبرا روز محجوری مدے، اور جان قربت دیدارا دوری مدے. جس جان نے آپ کے قرب کی لذت ملتزم پر، روز مبارک پر یا کسی زمانے میں پا لیا ہے، اے خدا اس جان کو گناہوں کے اندھیروں سے دوری کا عذاب نہ دیجیے. پھر خفاش رفت در کور و کبوت. رومی فرماتے ہیں اگر چمگادڑ گندی نالی میں پیشاب چوس رہا ہو ہمیں کوئی تعجب نہیں. گر خفاش رفت در کور و کبوت، چمگادڑ اندھیروں میں الٹا لٹکا رہتا ہے، اگر وہ کسی گندی نالی میں اندھیرے میں چوس رہا ہے پیشاب پیخانہ. لیکن مولانا کا لیکن ہے یہ، باز سلطان دیدارا، جس بادشاہی نے بادشاہ کو دیکھا ہوا ہے، باز سلطان دیدارا بارے چیبوت. اس ظالم کو کیا ہو گیا ہے کہ شاہ کے سائد پر رہتا ہو کلائی پر، اور وہ پیشاب پیخانے کی نالیوں میں پڑا. باز سلطان دیدارا، یہ معروی بارے کا لفظ جو لگایا ہے، آخر اس کو کیا ہو گیا ہے؟ باز سلطان دیدارا بارے چیبوت. یہ بارے کا لفظ عجیب ہے. یہاں پر فارسی کی لفظ دیکھو، بارے مانے ارے آخر اس ظالم کو کیا ہو گیا ہے جو بادشاہ کی سائد پر رہتا ہے. سائد مانے کلائی. اس لیے دوستو گناہ سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم جس درجے کا مرض ہو اسی درجے کا کیپسول کھائیے. بخار 105 کا ہے تو 2000 ملی گرام کا اینٹی بائیوٹک لینا پڑے گا. اگر 98 ڈگری سے 99 ہو گئے، آپ ایک ہی ڈگری کا بخار ہے تو 200 اینٹی بائیوٹک 200 ملی گرام کا کیپسول کافی اس کے. تو ہر شخص کا جیسا مرض ہو دیکھ لو. جو شخص خلوت میں جاتے ہی فوراً اس کو شیطان وہاں پہنچ کر اور ٹیلی ویژن دکھانا شروع کر دے عالم تخیل میں، اس کے لیے خلوت میں مت ہو، دوستوں میں رہو. وہاں حملہ کرے گا وہاں کمزور رہے گا. جیسا کہ میں کہتا ہوں شیطان کو کنکری مارنے جاؤ لیکن 2-4 آدمی تو نہیں، بالکل تنہائی میں مت جانا. لیکن اگر تنہائی ہے تو ضرور مار لینا، ورنہ ادا نہیں ہوگا، رمی ادا نہیں ہوگی. یہ مذاق کو مذاق کی طرف سمجھو، ورنہ دیکھا کہ شیطان کے پاس تو آج کوئی نہیں ہے اور حاجی صاحب رمی نہ کریں.
کہ صاحب منع کیا تھا پیر صاحب نے، پیر صاحب کا قول کوئی قابل اعتبار نہیں، مذاق کو مذاق سمجھا. اس لیے کہتا ہوں 10-20 آدمی ہو تو کوئی حرج نہیں. مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ شیطان کو اکیلے پا کر نہ مارو. لیکن انشاءاللہ اسی لیے حج کے سارے کام جماعت سے ہوتے ہیں. کنکڑی میں دیکھو کتنا مجمع رہتا ہے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں. تو جماعت سے یہاں تک کہ صبح کا ٹہلنا بھی، میں تو جب کسی دوست کو پاتا ہوں تب ٹہل پاتا ہوں، اکیلے ٹہلنے سے بھی جی گھبراتا ہے. ایسی جماعت کا عادت پڑ چکی ہے. سفر میں بھی جب تک میں 2-4 دوستوں کو نہیں رکھتا ہوں سفر بھی مشکل ہو جاتا ہے. ابھی اندرون سندھ، شہداد پور، نوکوٹ اور ٹنڈو، محمد جان، میرپور، ان علاقوں میں جو جانا ہوا، جھڈو کا قافیہ جانتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جھڈو کے گڈو کا لڈو دیکھو. ہر اللہ والا تو مجھے بھی لڈو نظر آتا. تو 20 آدمی تھے ہم لوگ. 6 دن کا سفر ہوا، 20,000، 1,000 میں 6 دن مزے آئے. کھانے مفت کے رہے، دعوتیں مفت کی رہی، علم دین مفت کا حاصل ہوتا رہا. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین نازل فرما کر ہمارے لیے تقویٰ کی زندگی کو آسان فرما دی. صادقین کے معنی متقین کے ہیں. مصر کے پڑھے ہوئے ایک عالم مجھے نیروبی اور کینیا میں ملے، وہ بہت بڑے افسر ہیں وہاں. میری تقریر میں یہی ہوا کہ یہاں صادقین معنی میں متقین کے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو صادقون اور متقون کلی صدق فی التقوی ہو، صورت تقوی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ خضر کی صورت میں تقوی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے دیکھ بھی لینا کہ کہیں صورت متقین ہو اور صادقین اندر سے صدق نہ ہو. اور کونو سے میں نے ثابت کیا، کونو مضارع سے بنتا ہے. کونو امر ہے یا نہیں؟ کھانا ہے. کونو کا امر کیا ہے؟ کونا، رہو اہل تقوی کے ساتھ. اور امر بنتا ہے مضارع سے، اور مضارع میں تجدد استمراری کی خاصیت ہے. بار بار اہل اللہ کی صحبت میں رہو. جتنا زیادہ رہو گے اتنا ہی ایمان و تقوی بڑھتا چلا جائے گا اور آپ بااثر ہوتے جائیں گے. ابھی تو پہلے آپ متاثر ہوں گے، انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ مؤثر ہوں گے. جنہوں سے گزرو گے خوشبو تقوی اور نسبت میں اللہ کی، سارا عالم دیوانہ ہو جائے گا آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالی. شروع میں پہلے متاثر ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس کے زخم خود نہیں لگے گا وہ دوسروں کیا لگائے گا. ایک تبلیغی عالم مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب، ٹنڈو آدم میں ان کی مزار ہے. تو شاہ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تبلیغ نام ہے لگانا، اور لگا وہی سکتا ہے جس کے لگی ہو. بتاؤ بھائی. تو پہلے خود اللہ والوں کے پاس رہو کہ لگ جائے دل میں، پھر انشاءاللہ جہاں جاؤ گے یہ شعر پڑھ سکو گے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے. اس لیے حکیم الامت نے فرمایا اس ولی سے بیعت مت ہو جو خالی ولایت ولی اللہ ہے مگر ولی ساز نہیں ہے. صاحب نسبت تو ہے مگر نسبت لازمہ اس کے اندر ہے، نسبت متعدیہ نہیں ہے کہ وہ اپنے درد کو منتقل بھی کر سکے. جیسے واضح چراغ ٹمٹماتے جلتے ہیں لیکن ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کسی چراغ کی لو کو اس کی لو پر لگا کر اور روشنی حاصل کر لو. وہ اتنا ٹمٹماتا ہے کہ کسی دوسرے کی بتی لگاؤ تو خود ہی بجھ جائے گا. اس لیے نسبت جس کی جو ولی بھی ہو ولی ساز بھی ہو، نسبت متعدیہ ہو، اس کی صحبت میں آپ کو پتہ خود چل جائے گا. آپ کا قلب محسوس کر لے گا کہ ہاں بھائی اس کے لگی بھی ہے اور لگانا بھی جانتا ہے. آپ کا دل محسوس کرے گا انشاءاللہ. لیکن یہ سارا درد دل ملتا ہے تقوی کی برکت سے. جو کھچڑی میں برابر پانی ڈالے اس کی کھچڑی کبھی پکے گی؟ تو گناہ کر لینا کبھی کبھی یہ اللہ تعالیٰ کی تقوی کی بریانی میں پانی ڈالنا ہے، جس سے خام رہے گا. مرتے خام ہی کی حالت میں موت آ جائے گی. اس کو چند دن ذرا غم اٹھا لو،
اللہ کے راستے کا غم تقوی برداشت کر لو جو غذائے اولیاء ہے. انشاءاللہ اس غم کی آگ سے آپ کی نسبت میں اللہ کی بریانی تیار ہو جائے گی. یہ غم اولیاء اللہ کا دوستوں کا حصہ ہے، سے گھبرائے مت کرو. بعض بے وقوف اور نادان اللہ گناہ سے بچنے کے غم میں بزدل لومڑی ثابت ہوتے ہیں. ذرا سا غم ہوا پاگل کی طرح جا کر بد نظری کر لی. اس غم کو اٹھانے کی عادت ڈالو. اگر ولی اللہ بننا ہے، اگر اللہ کے دوستوں کا مقام لینا ہے تو اللہ کے دوستوں کی غذا کھاؤ. اللہ کے دوستوں کی غذا کیا ہے؟ آنکھ کو بچانا حسینوں سے، دل کو بچانا ان کے خیالات سے، غیر اللہ سے قلب کو ہر وقت بچانا. نہ کوئی پاس آ جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی پاس آ جائے، نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد ہر دم اپنے پاسباں رہنا. دل کے حرم کا پاسبانی کر کے دیکھو تو کہ اللہ کیا دیتا ہے. ایک ذرہ غم اٹھاؤ گے تو وہ پہاڑ کا پہاڑ نور پیدا کر دیں گے، کیونکہ مالک کریم ہے. وہ تھوڑے سے مجاہدے پر اجر عظیم دیتے ہیں. کریم کے معنی یہی لکھا ہے ملا علی قاری محدث عظیم نے. کریم الذی یوتی بدون الاستحقاق، حق نہیں بنتا، نالائق پر مہربانی کرتا ہے. اور وہ شکور بھی ہے. الذی یوتی اجر الجزیل علی العمل القلیل، جو تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ اجر دے دے. ذرا سا ایک نظر بچا کے دیکھو، حلوہ ایمانی سے دل مست ہو جائے گا. حدیث کا شریف کا مضمون ہے کہ نظر کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت دیتے ہیں، اور دیکھ لینے پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتا ہے. اگر وہ بے حس نہ ہو، مردہ نہ ہو، اگر ذرا بھی حیات ایمانی رکھتا ہے تو ہزاروں غم ٹوٹ پڑے گا. اس کی صورت سے دیکھ لینا. ہم تو کہتے ہیں اس کی شکل دیکھ لو. بد نظری کے بعد اگر لعنت نہ دیکھو تو کو اختر کیا کہہ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے. مشکات شریف صفحہ 272 یاد رکھتے ہو کہ نہیں؟ اس حوالے کو یاد رکھو. مشکات شریف صفحہ، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اور اس عورت اور پر بھی لعنت کرے جو دکھاتی پھرتی ہے اور بغیر پردہ پھرتی. جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے خاص ہدایت کرتا ہوں کہ حرم شریف میں کوئی عورت نظر آئے تو کہہ دو اے اللہ تیری مہمان ہے، میری ماں سے زیادہ اس کی عزت ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. اگر حرم میں، حدود حرم میں کوئی عورت سامنے آ جائے اچانک اور طواف وغیرہ میں، تو یہی کہو اے خدا یہ تیری مہمان ہے، آپ کی مہمان ہے یہ. اور اللہ کا مہمان کی عزت کیا ہوگی؟ میری کروڑوں ماؤں سے زیادہ عزت ہے. اور اسی طریقے سے کوئی لڑکا کا مرض ہو، کسی میں کوئی حسین نمکین بے ریش لڑکا نظر آ جائے تو کیا کہو گے؟ اے اللہ یہ تیرا مہمان ہے، میرے باپ سے زیادہ اس کی عزت ہے. دیکھ لو. اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی درخواست. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت جب تقاضا معصیت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، قالا معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ نہیں کہا میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، کون ہمیں گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے. اللہ ہی کو یاد کیا. قالا معاذ اللہ، کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں. لہذا دوستو دو رکعت پڑھ کے جس زمانے میں تقاضائے معصیت کی شدت اور غلبہ ہو اس زمانے میں زیادہ ربا کے پاس رہو. جیسے جو بچہ کمزور ہو اور دشمن آ گیا ہو اس محلے میں تو ابا کے پاس زیادہ رہے. کیوں بھائی ہے بات یا نہیں ہے؟ اور بچہ ہے کمزور تو ابا کے پاس رہے گا، نہیں ہروا انگلی پکڑے رہے گا. ابا انگلی نے چھوڑنا، وہ لونڈے مجھے آئی ہوئی ہیں بھگانے کے لیے، میرے ہاتھ کو مضبوط پکڑے رہی. اور اگر اور چھوٹا ہے تو خود کے گود میں بیٹھ جاؤ اور گردن میں بابا کی گردن میں ہاتھ بھی ڈال دو. ایسی ربا کے سے لپٹ جاؤ. 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ اے خدا
پہلے 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں اپنی عاجزی کا اقرار ہے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ حل تدری ما تفسیرها یا عبداللہ ابن مسعود، لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی جانتے ہو؟ عرض کیا میں نہیں جانتا. لا ادری اللہ رسول عالم، اللہ رسول آپ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں لا حول معصیت اللہ الا بعصمت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے ہم نہیں بچ سکتے مگر اے خدا جب تک آپ کی حفاظت نہ ہو. لا حول معصیت اللہ الا بعصمت اللہ ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ، اور ہمیں عبادت کی طاقت نہیں جب تک آپ کی مدد نہ ہو. تو اس عاجزی پر اللہ کا فضل آئے گا، مدد آ جائے گی. 2 رکعت پڑھ کے رو اللہ سے کہ خدا خیالات گناہ کا ہجوم ہو رہا ہے آج کل، طغیانی آ رہی ہے اور ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. لا الہ الا انت کے کیا معنی کہ اور آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ یاد رکھو، اماں ابا سارے دنیا کے پیر بھی چاہیں کہ یہ گناہ نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر مدد نہیں ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. 1,00,000 اولیاء اللہ کی تعویذیں چاہے لگا لے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور رو اللہ سے کہ اے خدا میں ایسا لگتا ہے چاروں طرف دشمن خیالات گناہوں کے گھیرے ہوئے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اول آخر درود شریف بھی پڑھو، اور ایک دعا اور پڑھو جو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کثرت سے اپنے گھر میں پڑھتے تھے. حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے گھر میں رہتے ہیں تو کیا دعا زیادہ مانگتے ہیں؟ عرض کیا کہ میرے گھر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم یہی دعا سنتے ہیں. کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے ہمارے دل کو دین پر قائم رکھیے. کیونکہ قلب کے معنی بدلنے کے، اس میں خاصیت ہے بدلنے کی، لہذا اس کی فطرت سے یعنی انقلاب و بدلنے سے خالق قلب ہی ہم کو بچا سکتا ہے، کیونکہ قلب کے معنی ہی ہیں بدلنے کے. انقلاب زندہ باد اسی سے بنا ہوا ہے. انقلاب جو ہوتا ہے نا، انقلاب زندہ کیا مطلب بدل جائے، تو قلب کے لغوی معنی بھی ہے، تو جس کے اسم کا اور لغت کے معنی بدلنے کے ہیں پھر اس کا مسمى بدلنے میں کتنا ماہر ہوگا. اس لیے خالق قلب، آپ دل کے خالق ہیں، آپ ہی اس کے مزاج کے خلاف ہم کو دین پر قائم رکھ سکتے ہیں. اور ہر تلوین اشرف نہیں ہے تمکین سے. یہ بعض لوگ کتابیں پڑھ لیتے ہیں بزرگوں کی کہ مقام تلوین سے مقام تمکین افضل ہے. یہ کلیہ قاعدہ صحیح نہیں ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محی الدین ابو زکریہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا تحقیق نقل کی ہے کہ کل یوم ہوا فی شان. اس کی تفسیر میں یہ ہر تمکین ہر تلوین سے افضل نہیں ہے، قاعدہ کلیہ نہیں. تلوین مانے رنگ بدل دینا اور تمکین مانے ایک رنگ پر قائم رہنا. تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں شیخ محی الدین ابو زکریہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محی الدین ابو زکریہ نووی نہیں، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، کہ فإن الشیخ ابن عربی رحمہ اللہ تعالی یستدل بهذه الآیہ علی شرف التلوین، یعنی وہ تلوین، وہ رنگ بدلنا جو ادنا رنگ سے اعلیٰ رنگ میں تبدیل ہو جائے، وہ تلوین مضر نہیں بلکہ احسن ہے اس تمکین سے جو گھٹیا درجے پر رکا ہوا ہے. بھئی گھٹیا مقام سے اعلیٰ مقام میں تلوین ہو جائے، اگر رنگ بدل جائے تو اچھا نہیں ہے. تو وہ قلب کا بدلنا کہ جو 100 گناہ کرتا تھا اب اس میں تبدیلی آ گئی، اب 1-2 ہو جاتا ہے، پھر ایک دن ایسا تبدیلی آ جائے کہ سب گناہ سے بچے، ہر وقت کانپتا رہے کہ اللہ میاں ہر وقت ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائیے، ہماری آہو فغاں ہی. دوستوں اولیاء اللہ کو یہی غم رہتا ہے کہ کسی ایک سانس میری کہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے. یہی غم اولیاء اللہ کا ہے. لباس کا غم، اچھا کھانے کا غم، یہ مشترک ہے. کیا کافر نہیں ماش کی دال کھاتا پسندہ؟ یہ سارے غم مشترک ہیں دشمن اور دوست میں. لیکن اللہ تعالیٰ ایک سانس ہم سے ناراض نہ ہو، یہ غذا صرف اللہ والوں کی. یہ درد اور یہ غذا اختر کو
عطا فرما دے، اور آپ سب کو، میری اولاد و ذریات کو، اور آپ سب کو، میرے سارے عالم کے احباب کو جو غیر حاضر ہیں اس وقت، حاضرین و غائبین سب کے حق میں یہ دعا میری ہے کہ خدا ہم سب کا ایمان و یقین اس مقام پر پہنچا دے کہ ہم آپ کی ناراضگی پر تڑپ جائیں، بے چین ہو جائیں، صبر نہ کر سکیں کہ آپ کو چند سیکنڈ بھی ہم ناراض رکھیں، ایسی آسمانی فضاؤں میں ہماری زندگی گزرنے لگے کہ زمینی فضاؤں سے ہم عبور ٹکاف کر جائیں۔ یہ انگریزی لفظ ہے، جہاز کو کہتے ہیں اڑ گیا۔ اللہ ہمارے قلب و روح کو اڑا دے کہ بظاہر زمین پر رہیں مگر بباطن قلب و جان سے اپنے مالک آسمان و خالق آسمان کے پاس رہیں، قلب و روح کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت کو چوستے رہیں، جیسے چھوٹا بچہ ماں سے چپٹا ہوتا ہے اور دودھ پیتا رہتا ہے، ہمارے قلب و جان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے قرب کی لذت کو چوستے رہیں، ایسے چپٹے رہیں، ایسی مقناطیس کی خالق جو 24,000 کا گولا ہے یہ، جس میں 18,000 میل پانی ہی پانی ہے، 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے، 3 حصہ پانی 1 حصہ زمین، 24,000 کا گولا، تو چوتھائی کتنا ہوگا اس کا؟ 6,000، اور 18,000 پانی، اور پانی بھی گول، پہاڑ کروڑہ پہاڑ تن، اور ایسی گول سب پڑے ہیں خلا میں، مجال نہیں کہ کسی وقت ایک قطرہ پانی گر جائے، سارا پانی یوں گول ہے، اور اس کو 1 چاند ملا ہے اس زمین کے کرے کو، اور مشتری کو 4 چاند ملے ہیں، زحل کے سیارے کو 6 چاند ملے ہیں۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی، میں نے کہا کہ دیکھو شکر ادا کرو کہ ہماری زمین کو 1 ہی چاند ملا جس پر اتنا جھگڑا فساد ہے جو کہیں 4 چاند 6 چاند مل جاتے تو پھر کیا ہوتا، بعض علاقوں میں نہ جانے کتنے چاند نظر آتے۔ یہی کہتا ہوں کہ ذرا سجدہ کرو تو غور تو کرو کہ کتنے بڑے مالک کے سامنے ہمارا سر ہے، اس زمین پر اس وقت نہ رہو سجدے کے وقت میں، سمجھ لو کہ 24,000 میل کا گولا، پہاڑ اور سمندر سب گول ہے، اور ہمارا تخت فضا میں خلا میں دور ہے، ہم دور سے دیکھ رہے ہیں یہ گولا کے زمین کے نیچے کوئی تھونی کھمبا نہیں ہے، اور بے شمار پانی، بے شمار ٹن پانی، 24,000 میل میں پانی، زمین سب یوں ہے، 3 حصہ پانی، اور مجال نہیں ایک قطرہ گر جائے، اور آپ فٹ بال پر 1 چمچہ پانی ڈالو سب گر جائے گا، تو اتنا بڑا مالک ہو، پھر ایسے ایسے کتنے سیارے، 90 کروڑ میل تک کے فاصلے، آسمان کے نیچے کتنی بڑی دنیا ہے، سورج سب سے بڑا سیارہ، زحل، مشتری، مریخ، ہم کہتے ہیں دور کیوں جاؤ، جس زمین پر سجدہ کر رہے ہو یہی سوچ لو کہ ہمارا تخت اللہ نے فرض کر لو، ہمارے تخت کو اللہ نے زمین کے گولے سے تھوڑا سا فاصلے پہ کر دیا، ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اور سامنے ہمارا 24,000 میل کا گولا، میں پانی اور پہاڑ کے یوں ہی خلا میں ہے، کوئی تھونی کمبا نہیں ہے، اتنے بڑے مالک کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، حضوری میں کھڑے ہوئے ہیں، تصور کر لو کہ ہمارا تخت خلا میں ہے دور، اور زمین کا پورا دنیا، گولا، سمندر سب نظر آ رہا یوں پڑا ہوا خلا میں، اور چاند اور سورج کی روشنیاں پڑ رہی، کیا رفتار ہے، کہیں سورج نکل رہا، کہیں ڈوب رہا، کہیں امریکہ میں رات ہے تو یہاں دن ہے، تو یہاں رات ہے تو کہیں دن ہے، یہاں سردی کا موسم ہے تو گرمی میں ریونین میں جا کر میں نے آم کھایا، یہاں سخت سردی، جب ریونین میں جہاز اترا تو وہاں آم بک رہے تھے، سخت گرمی، یہ کیا ہے، یہ سورج، نظام شمسیات، نظام فلکیات، نظام قمریات، نظام ارضیات، نظام فضائیات، کتنے نظام لوگ ہیں، ذرا سا آنکھ ہے تو کھولو، مگر یہ سب کس کو سوچ آتی ہے اس کی، جو مٹی کے کھلونوں سے آزاد ہو جاتا ہے، جو اس کی مٹی کے رنگ و روغن میں مست ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سوچنے کی اسے موقع کہاں ہے، اسے تو پیشاب پیخانے کے مقامات کی سیر کی فکر پڑی ہوئی، وہ تو پیخانے کا کیڑا پیخانے سے نکلنا جانتا ہی نہیں، آپ ذرا عطر کی شیشی رکھ دو اور پیخانے کا ایک کیڑا لے کر عطر کے پاس کرو تو بے ہوش ہونے لگے گا اور بھاگے گا، تیز بھاگے گا، پھر ہم گھوم میں پہنچ جائیں، اپنا مرکز مستقر تلاش کرے گا، ہر شخص اپنا مرکز مستقر تلاش کرتا ہے۔ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے جانور ہیں، کیا بجے اذان ہوگی؟ 5 منٹ ہے،
کیا مضمون ہے عارفانہ. اللہ تعالیٰ اس زبردست شخصیت معروم کی ہے. میں تو کہتا ہوں اتنا بڑا عارف اللہ نے پیدا کر کے قیامت تک کے لیے یہ مثنوی معروم کو اپنی محبت و عظمتوں کو سکھانے کے لیے عجیب و غریب چیز پیش کرتی. اگرچہ مثنوی خادم ہے قرآن پاک کے حدیث پاک کے، مثنوی کے مضامین خادمانہ حق ادا کرتے ہیں، یعنی ہمیں قرآن پاک و حدیث پاک کے عظمتوں سے آشنا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں جتنے جانور ہیں سب زمین کی طرف دیکھتے ہیں. کوئی گائے کوئی بکری آسمان کی طرف نہیں دیکھے گی. اور جتنے کبوتر اڑنے والی چڑیاں ہیں اگرچہ ان کے بچے آج ہی پیدا ہوئے، ابھی پر بھی نہیں ہیں، اڑنے کے پر نہیں مگر مستقبل میں ان کو اڑنا ہے، تو ان کی نظر بھی آسمان میں رہتی ہے. منتظر بے نہادہ دیدہ در ہوا، منتظر بے نہادہ دیدہ در ہوا. تو فضاؤں میں اپنی آنکھیں لگائے ایسے رہتے ہیں کہ کب اڑنے کو ملے گا، کیونکہ اندر سے اڑنا مقدر ہے ان کے لیے. منتظر بے نہادہ دیدہ در ہوا. میں تو کہتا ہوں معرومی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. محسن امت ہے شخص. بالکل مشاہدہ ہے یا نہیں بتاؤ؟ کسی جانور کو آپ نے دیکھا کہ آسمان کی طرف دیکھتا ہو؟ اور سارے پرندے اگرچہ آج پیدا ہوئے ابھی ان میں پر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جن کو مستقبل میں اڑانا ہے اپنے قرب کی فضاؤں میں، ان کے اندر پھر وہ مٹی کے کھلونوں میں ان کی زندگی غارت نہیں ہوتی. غارت گرے ایمان ہے اور غارت گرے قلب و روح ہے. اور پرواز میں ہمارے لیے آپ بتاؤ کہ جہاز اڑ رہا ہو، ایک گدھ سے پھنس جائے، گدھ کرگس، جہاز کے ٹکڑے ہو گئے. اسی لیے کہتا ہوں جن کو تیز رفتاری سے اللہ کی طرف اڑنا ہے وہ کرگسوں سے ہوشیار رہو. کوئی پرندہ بھی تمہارے پرواز کے سامنے نہ آنے پائے. یعنی اللہ والوں کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے گناہوں سے، کیونکہ ان کی روح جو ہے زبردست پرواز کے ساتھ عرش اعظم کی طواف کرنے والی ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اخباروں میں آتا ہے کہ آج جہاز کے سامنے ایک پرندہ آ گیا جس کی وجہ سے اس میں بہت ہی خرابی آ گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے بس یہی غم لے لو، اللہ سے مانگ لو کہ خدا گناہ چھوڑنے کا غم عطا فرما دے. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی غضب و قہر اور نافرمانی کے اعمال سے اللہ ایسی حفاظت، ایسا درد عظیم عطا فرما دے کہ نفس ظالم ہمیں اپنے کسی بڑے سے بڑے کتنے ہی لذیذ گناہ کی طرف اغوا نہ کر سکے. اللہ سارے نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں مکروہ فرما دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہ تعالیٰ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرما دے. رشد کی تعریف یہی ہے کہ جس کے قلب میں ایمان محبوب ہو جائے اور تمام گناہ مکروہ ہو جائے. عقلاً طبعاً شرعاً تکویناً. اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات اور التقوی والی زندگی عطا فرما دے، اور جینا ہمارا اپنی مرضی پر فرما دے اور موت بھی اپنی مرضی پر فرما دے. اے اللہ جینا اور مرنا اپنی ذات پاک پر ہم سب کو نصیب فرما دے. شاہ بازیت نصیب فرما دے. کرگسیت سے ہمارے قلب و روح کو پاک فرما دے. سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ حیات مقدر فرما دے. سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان سے دنیا سے اٹھانا بھی مقدر فرما دے، اور روح کو قبض کرتے وقت آسانی سے روح قبض فرما لیجیے. جیسے آٹے گندھے ہوئے سے بال نکل جائے، اللہ ہمیں تجلیات جنت اور قرب کی جنت کے تمام جلوے اور تجلیات دکھا کر روح کو مشتاقانہ راحت و آسانی سے قبض فرما لینا. اپنی رحمت سے اللہ آخر وقت تک کسی خطرناک بیماری میں ہم سب کو مبتلا نہ ہونے دیجیے، نہ ہماری اولاد کو، نہ گھر والوں کو. اللہ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان سے حیات اور سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ وفات ہم سب کے لیے، گھر والوں کے لیے، سارے عالم کے دوستوں کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے قبول فرما لے، مقدر فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر.
سب کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب پڑھ لو بس، اور سب سے بڑی یہی مانگ لو بس، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، سورت سیرت سب اپنا بنا لے بس۔ اور کعبہ شریف کی خاص دعا یہ جو میرے دل میں اللہ نے عطا فرمائی، پورے طواف میں ہر جگہ اللہم انک عفو کریم، آپ بہت معافی دینے والے ہیں اور کریم ہیں، نالائقوں پر مہربانی کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی دینے کے عمل سے آپ کو محبت ہے، اور آپ کا محبوب تحفہ میں کیا لاتا ہے، یہاں ہمارے پاس کیا دھرا ہوا ہے، لہذا ہم اپنا گناہ لائے ہیں، اپنے محبوب عمل کو ہم پر جاری کر دیجئے اور ہم کو معاف کر کے ہمارا بیڑا پار کر دیجئے، فاعف عنی، بس یہی تحفہ دے دیا۔ استغفار، اس کا نام ہے تحفہ استغفار اور تحفہ معافی۔